باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آغاز جو ہے ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور جو اختتام ہوتا ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ نباس رسول، فرزند رسول، فرزند علی و فاطمہ، جگر گوشہ بطول، حسین ابن علی، ان کی اعزاء احباب، ان کے رفقائے کار اصحاب کی شہادت کی تاریخ سے منسوب ہے۔ 10 محرم جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اور 10 ذی الحج جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیری اور اس کے بدلے دمبا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو اسی کی یاد میں اہل اسلام جو ہیں قربانی کرتے ہیں، اونٹ نہر کرتے ہیں، گائے ذبح ہوتی ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، دمبے ذبح ہوتے ہیں، اونٹ نہر ہوتا ہے۔ تو یہ نہر کیا چیز ہوتی ہے؟ نہر جس پہ نیزہ مارا جاتا ہے، اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے، اس کے یہاں نچلے حصے کی طرف نیزہ مارا جاتا ہے، اور اونٹ نہر ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا ہے، نہر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، ہم نے آپ کو کوثر دیا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ نماز پڑھیں اس کے شکرانے میں، امت نہیں، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، وانحر، قربانی دیں، وانحر، اور نہر جو اونٹ نہر ہوتا ہے، وانحر اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ قربانی آپ دیں گے جس میں گرز لگیں گے، نیزے لگیں گے، تبر، ویسی قربانی آپ دیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، پڑھ لیجیے گا آپ اسے جا کے، وانحر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی، اسلامی سال کا اختتام ذی الحج وہ بھی قربانی، محرم کی بھی 10 تاریخ قربانی، ذی الحج کی بھی 10 تاریخ قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بجا لائیں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے نہیں ہیں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ جن کا لقب ہے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی دور تک، کچھ اور بھی صابرین ہیں، ورنہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے اور بھی صابرین ہیں۔ یہ اتفاق کہہ لیں یا پروردگار عالم کا یہ ایک اس کو منصوبہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ عیسوی سال سے دیکھیں گے 2021، تو اس کا جمع 5 آئے گا، 2 + 2 4 + 1 5، اور اگر آپ 1443 ہجری 1443 ہجری اس کا اگر آپ جمع دیکھیں گے تو یہ 12 آئے گا، یہ آئے گا 4 × 4 8، 8 اور 1 9، 9 اور 3 12، یہ 12، یعنی یہ ہجری اور عیسوی سال کے حساب سے بھی 5 اور 12 سے باہر نہیں ہے یہ والا۔ اور یہ وہ ماہ محرم ہے جس میں اس قدر مہلک مرض ڈیلٹا وائرس پھیلا ہوا ہے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، محلہ محلہ۔
تو یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ جا نہیں سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب حج کا موقع آیا تھا تو جو وہاں کے لوگ تھے 60,000، انہوں نے حج ادا کیا، باقی باہر سے لوگوں کو اجازت نہ مل سکی۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت گاہوں میں، گھروں میں جانا، امام بارگاہوں میں جانا اس طرح نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل، تو میں ان کو دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب شام غریبہ یعنی وقت عصر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نوک نیزہ پہ آ گیا تھا۔ اچھا، 2 ہستیاں عالم اسلام میں ایسی ہیں جن کا لقب سید الشہداء ہے۔ واقع کربلا سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حمزہ، اور ان کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک سید الشہداء جو ہیں وہ حسین ابن علی علیہ السلام رہیں گے، کیونکہ رسول خدا بول چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ کب تک؟ سن 60 ہجری تک حسین ابن علی کا تعارف رسول خدا بنیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا سن 60 ہجری تک، اور 61 ہجری واقع کربلا کے بعد قیامت تک رسول اللہ تعارف بنیں گے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے۔ حسین ابن علی کے نانا یہ تعارف بنے گا، کیونکہ توحید کو بچایا، نبوت کو بچایا، امامت و ولایت کو بچایا، اسی لیے یہ کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ عقل کہتی ہے کہ جہاں ایک فرزند بچ گیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ گیا تھا، ایک نبی نے اپنے فرزند کی قربانی دی اور چھری پھیر دی، تو قرآن میں آیت ہے کہ بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اور آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور ہم نے فدینا بذبح عظیم، اس کو ذبح عظیم سے اس فدیہ کو بدل دیا ہے۔ بڑی قربانی سے فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیہ کسی چیز کا جب نکالا جاتا ہے تو بڑی چیز کے وجہ سے فدیہ نکالا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے آخرین زمانہ میں اٹھا رکھا ہے، اور آخرین زمانے میں اس فدینا بذبح عظیم کو ہم نے اس وقت تک مؤخر کر دیا ہے۔ قربانی تو ہم لیں گے جان سے، مال سے، اولاد سے اور ان کے ثمرات سے۔ یہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم جان سے، مال سے، اولاد سے آزمائیں گے، ان کو امتحان میں ڈالیں گے۔ تو آج کی میں یہ ویڈیو 1 محرم کو یہ بنا رہا ہوں، اس کے بعد تسلسل آگے بڑھے گا، جہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو قربانی دی گئی آخرین زمانے میں نسل اسماعیل میں سے دی گئی ہے۔ نسل اسماعیل کے سے 5000 سال بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، 5000 سال بعد، گیپ کے بعد، اور اپنے نواسے سے کہتے ہیں کے لیے کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، بہت آسان ہے۔ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا وہی معنی ہے توحید بچائی، نبوت بچائی، ولایت بچائی۔ اس کے بعد میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا دوسری محرم کے واقعات، کیونکہ دوسری تاریخ کو کربلا امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے۔ سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 10 راتیں حج کی راتیں ہیں، میں کل آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر کلپ بنا کے پروف کروں گا 10 راتیں کربلا کی کس طرح سے بنتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔